نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ عنکبوت۔ ٹرانسلیشن سے پہلے اس سورہ کا تھوڑا سا تعارف۔ سورہ عنکبوت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے۔ اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں مکڑی کا ذکر ہے اور اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اس سورہ کی پہلی 4 آیات میں بہت بڑا میسج دیا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں مل جائے گی۔ آیت 5 to 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ اچھی تربیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اٹھاتا ہے۔ یقیناً اللہ تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک اچھی تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں۔ نیکسٹ 2 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر والدین شک کرنے کا کہیں تو اس پر اللہ کا کیا حکم ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ یا رب العالمین، تو ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی۔ بے شک تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت 10 to 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ضرور ظاہر فرما دے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو ساری دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرے انعامات نازل ہوئے، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔